شہداء کا اہتمام کرنے والے، کروانے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، اس انجمن کے ساتھ تعاون کرنے والے، اس مسجد کے تمام خدمت گزاران، دامے دل میں قدم سخنے جنہوں نے یہاں حصہ ڈالا، لنگر تقسیم کیا، مجلس میں آئے، عزاداری مظلوم کربلا کی خدمت کی، ان تمام کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت كذلك الله. بسم الله. اللهم اغفر لجميع المؤمنين. ومجيب الدعوات. صلى الله عليه وسلم. صلوات با جماعت. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما. بحق قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها صلوات. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا بالقاسم محمد المصطفیٰ و علی آلہ و اولادہ وللصدق والصفاء والوفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لعن اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم، منکر عظمتہم ورفعتہم ونبوتہم وغیبتہم وحرمتہم وشجاعتہم وشہادتہم وولایتہم اجمعین. اما بعد، قال حق سبحانہ تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صلوات. ایک صلوات ہو سکے تو اس سے بلند تلاوت فرمائیں. عزاداری مظلوم کربلا مجلس سید الشہداء کو وسیلہ بنا کے میں دعا کو ہوں رب العزت اس امام بارگاہ اور اس مسجد کی خدمت کرنے والوں کے رزق میں، عزت میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. میں دعا گو ہوں آپ تمام احباب کے لیے. مالک اکبر، خالق اکبر محمد و آل محمد کی عزت کا صدقہ، جو حسین ابن علی بالخصوص آل محمد کے گھر کی عزت کرتے ہیں، جو آل محمد کے ذکر کی عزت کرتے ہیں، مالک ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. آمین. لازمی کہیے گا مالک اس ذکر کا صدقہ، اس ذکر میں دامے دل میں قدم سخنے، حصہ ڈالنے والے، شرکت کرنے والے، عزاداری کی زینت بننے والے، یہاں کی تمام انتظامیہ، شیعہ سنی احباب، مالک تمام کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے. بالخصوص مالک راجہ برادران، راجہ فیملی کے یہ تمام احباب، ان کے لیے دعا کو ہوں مالک یہ عزاداری ان کی نسلوں میں قائم و دائم رہے.
اسی طرح یہ عقیدہ اور عمل کے ساتھ عزاداری برپا کرتے رہے، سوائے آل محمد کے غم کے مالک نے کوئی غم نصیب نہ کرے۔ آپ تمام احباب آمین کہیے گا۔ مالک تمام بیماروں کو، بالخصوص حاجی صاحب کو مولا زندگی و صحت عطا فرمائے، بے اولادوں کو مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بھائی بے اولاد ہیں، مالک انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں، جوان بیٹے، جوان بہنیں اور جوان بھائی ہیں، مالک ان کے نیک اسباب پیدا فرمائے۔ مالک آپ کے رزق حلال میں اضافہ فرمائے، ہر بیمار کو مولا تندرستی عطا فرمائے۔ قبلہ شاہد بخاری صاحب قبلہ، مالک انہیں سلامت قیامت رکھے۔ ان کی خدمات، یہ بچوں کو قرآن پڑھانا، تعلیمات آل محمد سے اجاگر کرنا، مولا انہیں اس کا نعم البدل اور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ ان کی اولاد کی ان کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ ان کو مالک آپ کو قبلہ بخاری صاحب کو مالک دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے۔ ہمارے صدر صاحب، جنرل سیکرٹری صاحب، خزانچی صاحب، واجد بھائی، یہ جتنے احباب یہاں خدمت کرتے رہے ہیں، مالک تمام کو دین و دنیا کی عزتیں اور رزق عطا فرمائے۔ قبلہ کاظمی صاحب، ڈاکٹر صاحب، آپ تمام احباب کی نیک دلی حاجات مولا قبول فرمائے۔ کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا، مالک کی ذکر کے حقیقی وارث، امام زمن، وارث پنجتن، قرآن ناطق، آیت اللہ، حجت اللہ، بقیت اللہ، لسان اللہ، امر اللہ، نور اللہ، حقیقی حجت الاسلام والمسلمین، آیت العظمی، رہبر معظم، ثانی حیدر مثل محمد، آقائے دو جہاں، مالک انس و جاں، وارث قرآن، روح ایمان، حجت القائم کو مولا اذن ظہور عطا فرمائے۔ ظہور امام زمانہ کے لیے، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات شرط ہے، آواز بلند تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع۔ عشرہ محرم کی آج آخری مجلس ہے۔ سلسلہ گفتگو ہادی اور ہدایت کے عنوان پہ آپ نے سنا۔ آج پورے تقریباً 11 دنوں کی آج 12ویں مجلس، اور نتیجتاً گفتگو کہ اللہ نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے 2 ہادی بھیجے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تحقیق اللہ کی طرف سے آ گیا نور اور کتاب مبین۔ چیزیں 2 آئی ہیں، ایک نہیں آئی، جو بندے خاموش ہیں۔ چیزیں 2 آئی ہیں، 3 نہیں آئی، ایک نور آیا ہے اور ایک کتاب آئی۔ پسلی میں دل، اور دل میں کوئی عقل کا تھوڑا بہت عمل دخل ہو تو بندے کو فیصلہ کرتے دیر نہیں لگتی کہ آتا وہ ہے جو پہلے ہوتا۔ زبان بولنے کے لیے جی، آپ تھک تو نہیں گئے کہیں؟ بھائی صاحب، آتا وہ ہے جو پہلے ہوتا۔ اس کا مطلب ہے یہ جو نور آیا ہے یہ یہاں آ کے نور نہیں بنا۔ تھوڑی سی توجہ کریں جو آپ خاموش ہو کے بیٹھے۔ افتخار صاحب کے لیے دعا ہے، مالک انہیں سلامت رکھے۔ میں جہانگیر صاحب معذرت، جن کا نام نہیں لے سکا، سعید بھائی ہیں، تمام احباب، میں جمی دعا آپ لوگوں کے لیے کروا دی۔ ایک صلوات پڑھیں اپنی اپنی دعاؤں کے قبولیت۔ آج ماشاءاللہ ہمارے ذاکر صاحب بھی تشریف لائے ہیں، مالک ان کی آواز میں، ان کے کلام میں اور ان کے علم میں اضافہ فرمائے۔ شاہ صاحب قبلہ لے کے آئے ہیں، پہلی مرتبہ سننے کا شرف حاصل ہوا، بڑے پختہ ذاکر ہیں، مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اسی طرح یہ محمد و آل محمد کا ذکر کرتے رہے۔ یاد رکھیے گا کہ آتا وہ ہے جو پہلے ہوتا ہے، ایک نور اور ایک کتاب۔ پریشان تو نہیں آپ بیٹھے؟ ایک نور آیا ہے ہدایت کے لیے اور ایک کتاب آئی۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن سمجھنے کے لیے آیا۔ جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، پائے بسم اللہ سے
سینے والناس تک قبلہ چیئرمین صاحب مالک آپ کو زندگی و صحت دے، اولاد کی خوشیاں نصیب ہوں، بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک۔ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ اس قرآن کو حفظ کرو۔ کیوں میں کل تو نہیں کہہ رہا حضور؟ آپ کی دعاؤں کا نام حامد رضا سلطانی، میں ہمیشہ آپ کی محبتوں کا مقروض رہوں گا۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ قرآن حفظ کرو، فرمایا ہے اسے سمجھو، تفکر کرو، فکر کرو، سمجھو، اسے پڑھو، پڑھ کے سمجھو، اور صرف سمجھنا نہیں بلکہ اس پہ عمل کرو۔ کیوں بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں یا ٹھیک ہے؟ قرآن آیا ہے سمجھنے کے لیے، قرآن آیا ہے عمل کرنے کے لیے، قرآن مردوں میں پڑھنے کے لیے نہیں۔ قرآن زندہ ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے۔ مسلمانوں نے سمجھا ہے کہ شاید قرآن اس لیے آیا ہے کہ روح نہیں نکل رہی تو یاسین پڑھو، جو بندے خاموش ہے جی، اور یاسین پڑھو گے تو جان نکلے گی جی، اور جب امام مبین کا لفظ آتا ہے تو جان نکل جاتی ہے۔ اس لیے قرآن نہیں آیا کہ تم صرف مردوں پہ پڑھو، کولخانیوں پہ پڑھو، چلیسوں پہ پڑھو، احسان ثواب کے لیے پڑھو، آیا ہے سمجھنے کے لیے۔ تو قرآن کو سمجھو، قرآن کیا کہتا ہے، کس سے کہتا ہے، کیوں کہتا ہے، کب کہتا ہے، کس لیے کہتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ہدایت کے لیے ایک نور بھیجا اور ایک کتاب بھیجا۔ بندے اس آیت پہ غور کر لیں تو انہیں پتا چل جائے گا کہ یہ جو ہاتھی آئے ہیں یہ اللہ نے بھیجے ہیں، بندوں نے نہیں بنا۔ سارے بولیں گے حیدری۔ اللہ نے ہدایت کے لیے جو ہاتھی بھیجے، کس ترتیب سے ہے یہ قرآن کی آیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ایک نور اور ایک کتاب مبین۔ نور کو اللہ نے پہلے رکھا۔ سارا ہلاؤ، سارے جو بندے خاموش ہیں۔ قرآن کی آیت کی ترتیب کے مطابق اللہ نے سیدزادہ نور کو پہلے رکھا، کتاب کو بعد میں رکھا۔ ہم سے تو بندے سوال کرتے تھکتے ہی نہیں۔ بندوں نے تو منت مانی ہے شیعوں سے سوال کرنے کی، اور لوگوں کے ہمارے بچوں سے سوال کرنا ہمیں بڑا فائدہ دیتا۔ پریشان تو نہیں ہوگے؟ جب ہمارا چھوٹا سا بچہ سکول، کالج، یونیورسٹی میں جاتا تو غیر شیعہ بندے اسے باتیں کرتے، گھوڑا کیوں نکالتے ہو، ماتم کیوں کرتے ہو، ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہو، ایسے کیوں کرتے ہو، ویسے کیوں کرتے ہو؟ تو اس کا فائدہ سنو گے، اس کا نقصان کوئی نہیں، اس کا نقصان کوئی نہیں، اس کا فائدہ ہے۔ فائدہ قبلہ یہ ہے کہ وہ بچے جو سوال سکول میں سنتے وہ گھر آ کے ماں باپ سے پوچھتے، اماں آج سکول میں فلاں بچے نے ہم سے یہ کہا تھا، تو ماں آگے سے، باپ آگے سے کہتے ہیں بیٹا تو اس کا یہ جواب ہے، کیونکہ وہ نئی بات تو ہوتی نہیں، کیونکہ اس باپ سے بھی بچپن سے پوچھا گیا ہوتا۔ یار سار تو حالات بندے چپ کر کے بیٹھے۔ دیکھو شیعت پہ کوئی بھی اعتراض نیا نہیں۔ کیوں میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بچوں یہ جتنے سوال شیعوں پہ کیے جاتے ہیں، اب تو انٹرنیٹ آ گیا ہے نا، تو اب سوال وہ سکول سے نکلے اب نیٹ پہ آ گئے، تو نیٹ پہ آ کے بندے پوچھتے ہیں یہ فلاں امام نے تو ایسے نہیں کیا، آپ ایسا کیوں کرتے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ میرا بیٹا، ہم جب نئے نئے شیعہ ہوئے تو ہمارے رشتہ داروں میں ایک بچے نے میرے بچے سے کہا کہ سنا ہے کہ آپ لوگ شیعہ ہیں، ہو گئے ہیں۔ میرے بیٹے نے کہا جی الحمدللہ ہم شیعہ ہو گئے۔ پریشان تو نہیں ہو گیا؟ تو شیعہ ہو گئے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا تو یہ فلاں کام تو نبی نے نہیں کیا، تو فلاں کام نبی نے تو نہیں کیا۔ تو آگے سے میرے بیٹے نے
ایک خوبصورت بات کی جو کہ میری ہی کی ہوئی تھی. اس نے کہا بھائی تم ہر بات یہ نہ کہو کہ نبی نے یہ نہیں کیا, نبی نے وہ نہ کیا, ہم نے فرشت بنائی تو تم پریشان ہو جاؤ. نبی نے تو تراویح بھی با جماعت نہیں پڑھائی. جو بندے چھپ کر کے بیٹھے ہو, نبی نے تو لال رنگ کا رومال بھی نہیں باندھا. پتہ نہیں کسے سمجھ آ رہی کسے نہیں آ رہی. سار اٹھاؤ جو بندے خاموش ہیں. نبی نے تو سپیکر میں اذان بھی نہیں دی. آپ دونوں چچا بتیجا تھک گئے, آگے ہیں دونوں, آگے ہیں. صلوات پڑھ رہا ہوں اونچی آواز سے. سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے حیدری, اتنی ہی بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مولا آپ کو زندگی و صحت عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ کو مولا آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. ہمارے بچوں سے جو سوال پوچھے جاتے ہیں اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہے, اس لیے کہ ہمارے بچے جب سوالات لے کے آتے ہیں تو پھر ہمارے بچے ریسرچ کرتے, جواب خود تلاش کرتے. پریشان تو نہیں ہو. میں اپیل کروں گا کہ ایک کتاب ہے شیعت کا مقدمہ, وہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے. پریشان تو نہیں ہے آپ. وہ کتاب ہر گھر میں. اچھا جو بچے نیٹ کی دنیا کے بیٹھے ہیں ان سے اپیل ہے کہ اگر وہ کتاب نہیں پڑھ سکتے موبائل میں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کے ایک دو صفحے آپ پڑھتے رہا کریں. کوئی شیعت کا مقدمہ, اس کے جو شیعت کے متعلق سوالات اٹھائے جاتے ہیں, یہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں, اس کے جوابات آپ کو باحوالہ مل جائیں. جوابات تو آپ کو آتے ہیں لیکن باحوالہ, تاکہ کسی کی زبان بند کرنی ہو تو باحوالہ بات. ورنہ یہ وعدہ ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کا اپنے شیعوں سے. چھٹے تاجدار فرماتے ہیں جو بندہ ہمارے لیے بول لے وہ صرف بولنے کی جرت کرے, لفظ ہم عطا کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ بابا. ہمارے بچوں سے جو سوال پوچھے جاتے ہیں, ہمارے بچے مضبوط ہوتے ہیں. قبلہ جب ان کو سوال پوچھا جاتا تو وہ آپ سے آ کے پوچھیں گے, موجہ سے کام علم جب پوچھیں گے, خود ریسرچ کریں گے, تو بھائی آپ کے پوچھے ہوئے سوالات کا ہمیں بڑا فائدہ ہے. پوچھتے رہا کریں, مہربانی کیا کریں تاکہ ہمارے بچے اور مضبوط ہوں. جان ہو گئے. او بھائی ہم کسی کے سوالات سے گھبرانے والے نہیں, کیونکہ ہمارا امام وہ ہے جس نے منبر پہ سلونی کا دعویٰ کیا اور یہ دعویٰ علی کو ہی سجتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ بابا. لیکن 2021 جا رہا ہے, ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا کہ ہم بھی سارے سوالوں کے جواب دیں. اب تم بھی تو اپنے مولوی سے جا کے کچھ سوال پوچھو. بھائی غیر شیعہ بھائیوں سے کہوں گا بھائی آپ بھی مہربانی کریں, آپ اپنے مولویوں سے پوچھیں کہ اللہ جو کہہ رہا ہے میں نے ہدایت کے لیے 2 ہاتھی بھیجے, ایک نور بھیجا اور ایک کتاب بھیجی. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن, اس سے کہا سچ بتا یہ نور ہے کون. خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرو. یہ نور ہے کون جسے اللہ نے بھیجا. جب میں شیعہ نہیں تھا, کئی بندے اس جملے کے انتظار میں ہوتے ہیں راجہ عمران,
جب میں شیعہ، بیٹا میں شیعہ ہوں، ہاتھ کھول سیدھے ہو کے بیٹھو، مولا تجھے زندگی دے، سیدھے تسلی سے، اللہ آپ کو، آپ کے ماں باپ آپ کی خوشیاں دیکھیں، سیدہ آپ کو سلامت رکھے، بچے بہت ہی اچھے ہیں، مالک انہیں سلامت رکھے، بڑے خدمت گزار، آفتاب ہو گیا، علی اکبر، علی اصغر، یہ آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے جتنے بیٹھے ہیں، مالک ان تمام کو مالک سلامت رکھے، بڑی خدمت گزار، بڑے ادب والے، بڑے عقیدت والے، عقیدے والے، احترام والے، یہ تربیت ہے حسینی ماؤں کی، اور ایسی ہونی چاہیے تربیت، اپنی اولاد کی تربیت، اولاد پیدا کرنا مقصد نہیں ہے، اولاد کی تربیت کرنا، اولاد پیدا کرنے کا حکم نہیں، شادی کرنا واجب نہیں، اولاد کی تربیت کرنا واجب، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ جب میں بیٹا شیعہ نہیں تھا تو میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ نور کون ہے اور یہ کتاب کون ہے؟ انہوں نے آگے سے کہا، بلکہ تفسیروں میں لکھا، ہر غیر شیعہ مفسر نے لکھا کہ نور سے مراد قرآن ہے اور کتاب سے مراد بھی قرآن ہے۔ سبحان اللہ، کیا چھڑے، نور سے مراد بیٹا سمجھ آئی نا، نور سے مراد بھی کتاب ہے اور کتاب سے مراد بھی کتاب ہی ہے۔ نہ لکھا ہو تو بھائی میں مجرم ہوں، کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ تو وہی بات ہوگی نا، کسی بندے نے کسی بندے سے پوچھا کہ بھائی ڈاک خانہ کہاں؟ اس نے کہا میرے گھر کے سامنے۔ بات ہنسنے کی نہیں، سمجھنے کی ہے۔ اس نے کہا تیرا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا ڈاک خانے کے سامنے۔ اس نے کہا یہ دونوں کہاں ہیں؟ بندہ عقل مند نہیں تھا، چلاک تھا، اس نے کہا آمنے سامنے۔ وہ بندہ سمجھ گیا نہ یہ گھر بتانا چاہتا ہے، جملہ پڑھ گیا ہوں کہ بلا پتہ نہیں کسے سمجھ آئی کسے، یا یہ گھر، نہ یہ گھر بتانا چاہتا ہے صحیح، نہ یہ ڈاکخانہ بتانا چاہتا ہے۔ مولوی سے پوچھو نور کیا ہے، کہتا ہے کتاب۔ پوچھو کتاب کیا ہے، نور۔ اس کا مطلب ہے مولوی نہ نور بتانا چاہتا نہ کتاب بتانا چاہتا ہے، حالانکہ اللہ نے نور کتاب کے درمیان ایک واو رکھی۔ بسم اللہ الرحمن، پھر تلاوت کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ نور کے بعد ایک واو ہے، واو کے بعد کتاب۔ یہ واو عطف ہے، اس واو کو سمجھ لو، یہ واو کیا ہے؟ جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں نا اینڈ۔ میں ذرا کم پڑھا ہوا ہوں، ہاں ساکہ بیٹا میں ذرا کم پڑھا ہوں، میری ہمت تھوڑی سی انگلش میں ٹھیک کروائیں۔ آپ تو سارے انگلش کھاؤں ہیں، آپ کو انگلش آتی ہے۔ اینڈ نہیں، اینڈ، اینڈ ہی کہتے ہیں نا، بھائی میں ذرا نہیں انگلش پڑھا ہوا، اینڈ ہی کہتے ہیں نا۔ اور جسے آپ اردو میں کہتے ہیں نا اور، پنجابی میں کہتے ہو ہور، پنجابی میں آپ کہتے ہیں ہور، اردو میں کہتے ہیں اور، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اینڈ۔ اسے عربی میں کہا جاتا ہے واو۔ یہ واو جہاں پہ آ جائے پتہ چل جاتا ہے مذکورہ پہلی اور ہے۔ خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے، مذکورہ بعد کی اور ہے۔ میں حقیقت کی بات نہیں کر رہا، میں مذکورہ کی بات کر رہا ہوں۔ پہلی چیز اور، دوسری چیز اور۔ کیسے؟ سمجھا دیتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں۔ سمجھا دیتا ہوں، میں بات سمجھانے کا عادی ہوں، سمجھا دیتا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ منبر اور کرسی، یہ اور آ گیا، پتہ چل گیا منبر اور ہے جی، کرسی اور ہے۔ دیکھیں، گھر اور مسجد
اور آ گیا گھر اور ہے، مسجد اور ہے. اچھا یہ لفظ اور بتا دیتا ہے، پہلی چیز اور ہے، دوسری چیز اور ہے. بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے صحنوں کو اغوا کر لیا جائے اور انہیں یہ بتا دیا، صلوات پڑھیں اونچی آواز سے، اور کسی طریقے سے انہیں بتا دیا جائے کہ اہل بیت میں اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. لیکن مولوی بھی پھنس گیا. جب اس نے اشتہار چھپوایا تو ٹائٹل لکھوایا صحابہ اور اہل بیت کانفرنس. میں کچھ کہہ گیا ہوں جو بندے چپ کر گئے. صحابہ اور، یہ تیرا اشتہار بتاتا ہے صحابی اور ہے. بندے تھک گئے سارے. جنہوں نے زمانے کو معرفت علی کروائی ہو ان کے نعرے زندہ باد سے لگتے. جنہوں نے علی چھپایا ہو ان کی اولاد بھی ان کا نام لینا پسند نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ بابا. صلوات آپ ایسی پڑھتے تو نہیں تھے جیسی آپ پڑھ رہے ہیں. کتاب بولیے زبان بولنے کے لیے. آخری دن تکلیف دے رہا ہوں قبلہ آپ کو، آپ کے لیے کروڑوں دعائیں، آپ کی محبتوں کا مقروض ہو کے جا رہا ہوں. سیدہ تمام کو سلامت رکھے، یاسر کو مولا دین و دنیا کی کامیابی دے دی، بڑا خدمت گزار ہے، مولا سلامت رکھے. آپ تمام احباب کو مولا عزتیں عطا فرمائے، جنید کو، ثاقب کو، تمام کو مولا اور عزتیں عطا فرمائے. یہ جو نور ہے اس کے بعد واو ہے ڈاکٹر صاحب، واو کے بعد کتاب ہے. اللہ نے نور کو پہلے رکھا، کتاب کو بعد میں رکھا. مولوی صاحب شیعوں کی ضد میں آ کے حقیقت نہ چھپا، خود نہیں پتا تو مطالعہ کر، تلاش کر اس نور کو جو اللہ نے کتاب سے پہلے بھیجا. خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. وہ نور جو بھی ہے کتاب سے پہلے. پڑھوں کے بڑا جملہ، اللہ نے کتاب کو بعد میں رکھا، نور کو پہلے رکھا. یہ نور کو پہلے رکھنا، کتاب کو بعد میں رکھنا، یہ عین فطرت ہے. کیونکہ ہر کتاب محتاج ہے دو نوروں کی. کس کی جی؟ ہر کتاب محتاج ہے دو نوروں کی. اب وہ دو نور سن لو اور میرا سلام قبول کرو. پہلا نور ہے یہ، پہلا نور ہے یہ، دوسرا نور ہے یہ. جتنی بھی قیمتی کتاب ہونا، یہ دو نور نہ ہو کتاب فائدہ نہیں دیتی. جملہ بڑا ہے تو بندے تھوڑے. دیکھیں قیمتی سے قیمتی کتاب بھی ہو تو دو نور نہ ہو تو کتاب
کوئی فائدہ نہیں. کروڑ روپے کی کتاب آپ اندھے کے ہاتھ میں دے دیں, یہ نور نہ ہو تو بھائی وہ پڑھ ہی نہیں سکتا. سیر ہلاو انج کرو, انج جی انج کرو, سیر انج کری گئے. صحیح بات پہ ایسے کرتے, نہیں کرنا تو میں بتا دیتا ہوں. صحیح ہوئے کہ انج کری نہ دے, غلط ہوئے کہ انج کری نہ دے. چپ تو میں آپ کو رہنے نہیں دیتا, مولا آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. بولنا نہیں ہے تو کم از کم سر تو ضرور ہلاؤں گا آپ کا. دیکھو ہر کتاب محتاج ہے دو نوروں کی, ایک یہ نور ایک یہ نور. کروڑوں روپے کی کتاب ہو اندھے کے ہاتھ میں دے دو, یہ نور نہ ہو وہ لوگ پڑھ ہی نہیں سکتا, اس کے کسی کام کی نہیں. یہ نور ہو, کتاب بھی ہو, کمرہ بند ہو اور اندھیرا ہو, جو بندے چپ کر کے بیٹھے پڑھ سکے گا کتاب نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ نور نہیں. اب کتاب دو نوروں کی محتاج ہے, ایک یہ نور کی اور ایک یوں نے. عمران میں جملہ پڑھ کے چیک کرنے لگا ہوں کہ یہاں پہ بندے کون ہیں جنہیں میرا پورا اشرا زبانی یاد ہے اور کون میری تقریر بھول گئے. اللہ کے بندوں, جب کتاب خود محتاج نور ہے تو پھر ہم کیسے مان لیں کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے؟ بولو زبان سے جو بندے چپ کر کے بیٹھے. سمجھنے کے لیے بھی دو نوروں کی ضرورت ہے. وہ دو نور کون سے ہیں جو قرآن کو سمجھنے سے پہلے لازم و ملزوم ہے؟ ان نوروں کا مصطفیٰ نے مسجد نبوی میں منبر لگا کے صحابہ کو بٹھا کے فرمایا, انا و علی میں نور روا ہے. چھٹے تاجدار سے پوچھا گیا, مولا اس نور سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اور کچھ نہیں, ہماری ولایت. قرآن اس کو ہدایت کرے گا جو ولایت آل محمد پہ ایمان رکھتا ہو. اگر دنیا آل محمد کی ولایت مطلقہ پر غیر مشروط ایمان رکھ لیتی, ماں صحابی کے دربار نہ جاتے. خدا حال کہنے والوں کو سلام, بیٹی شرابی کے دربار نہ جاتے. آج 12 محرم گزر رہی ہے اور ان مجلسوں کا نام, 12 محرم کی مجلس کا نام کیا ہوتا ہے؟ سوئم کی مجلس. کس کی مجلس؟ بولو. ہو سکتا ہے کوئی بندہ آپ سے سوال کر لے کسی اور امام کا, تو آپ سوئم مناتے نہیں, حسین کا سوئم کیوں مناتے ہو؟ تو جواب دینا, حسرت تھی علی کی بیٹی. خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے. سوئم اس کا ہے جس کی لاش 3 دن دھوپ میں پڑی رہی. خدا ان اڑتی ہوئی آوازوں پہ رحم نازل کر. زیادہ لمبا مصائب نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن اتنا پڑھنا چاہتا ہوں جتنا تمہارے دلوں پہ اثر کر جائے. آج کا دن ہے کائنات کا سب سے بڑا غربت والا اور غم کا دن. دیکھو یاد رکھنا, تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو. 12 محرم
سے بڑا دن ہے. بندے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں سلطانی کیا کہہ رہے ہیں. میں پوری ذمہ داری سے لفظ کہہ رہا ہوں. 10 محرم سے بڑا غم کا دن 12 محرم کا دن. دیکھیں 10 محرم امام کتنے امام ہیں بیٹا؟ بولے جواب دی نا. کتنے امام ہیں؟ 12 کے 12 اماموں میں سے 11 امام کوئی تلوار سے کوئی زہر سے شہید کیا گیا. تیرا نبی شہید ہوا ہے. جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کو زہر دے کے قتل کیا گیا. محمد کی بیٹی قتل ہوئی. مولا علی شہید ہوئے جو بندے چوک کو. امام حسن کو زہر دے کے شہید کیا. امام حسین کو کربلا میں شہید کیا. امام زین العابدین کو شہید کیا گیا زہر دے کے. امام محمد باقر کو زہر دے کے شہید کیا گیا. ہائے لازمی کہنا. امام جعفر صادق کو زہر دے کے شہید کیا. سرکار حضرت امام موسیٰ ابن جعفر کو سرکار امام موسیٰ کاظم کو زہر دے کے شہید کیا. امام علی رضا کو زہر دے کے شہید کیا. ہوئے شیعہ تو دہائے نہ نکلے. امام محمد تقی کو, امام علی النقی کو, امام حسن عسکری کو, یہ تمہارے 11 اماموں کو زہر دے کے قتل کیا گیا. اور تو چپ کر کے بیٹھے ہو. لیکن 11 امام بھی شہید ہوئے. لیکن کائنات میں جو عزاداری اور جو غم حسین ابن علی کا ہے اتنا کسی کا نہیں. کبھی آپ نے اس پہ غور کیا بیٹا؟ کبھی اس پہلو پہ بھی غور کیجئے کہ امام سارے قتل ہوئے سوائے 12 امام کے. کسی امام کی شہادت میں اتنی عزاداری نہیں ہوتی. عزاداری ہوتی ہے لیکن اس سطح پر نہیں ہوتی. حسین کی عزاداری اتنی وسیع اور حسین کی عزاداری اتنی عام اور حسین کی شہادت اتنی دردناک کیوں ہے؟ پہلی وجہ پڑھوں گا تیری آواز امام بارگاہ سے باہر جائے گی. دیکھو دوسرے اماموں کی شہادت میں اور حسین کی شہادت میں فرق ہے. دوسرے اکیلے شہید ہوئے. خدا تمہارا ماتم قبول کرے جو رو پڑھ. دوسرے امام اکیلے شہید ہوئے. حسین اکیلا نہیں, اکبر بھی ساتھ تھا. ہائے کہہ کرو جتنے عزادار بیٹھے. عسکر بھی ساتھ تھا. اگلا جملہ کہوں بابا جی اجازت ہے مجھے, جتنے سید ہیں سید اجازت ہے جملہ کہوں. جو ماتمی ہونا حلقے کے اس جملے پہ ہائے نہ کہنا, ہو سکے تو سینے کا ماتم کرنا. دوسرے اماموں میں سے کوئی امام بیٹی کے سامنے قتل نہیں ہوا. خدا تمہارا ماتم قبول کرے تو رو پڑے. واحد امام ہے حسین جس کو کمینے نے بیٹی کے سامنے جزاک اللہ بولا تمہارا ماتم قبول کر. خدا رونے والوں کو سلامت رکھے. اور دوسرے اماموں کی شہادت میں اور حسین ابن علی کی شہادت میں ایک فرق اور بھی ہے. دیکھو 10 امام وہ ہیں جنہیں کفن ملا. نہیں بندوں کو سمجھ نہیں آئی. امیر المومنین کو کفن ملا. امام حسن کو 2 کفن ملے. جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو, امام زین العابدین کو کفن ملا. امام باقر کو کفن ملا. امام جعفر صادق کو کفن ملا. بھلے 14 سال کا قیدی تھا لیکن رضا کے بابا کو کفن ملا. حسین کائنات کا وہ مظلوم ہے جس کو کفن نہیں مل سکا. دوسرے اماموں کی لاشوں پہ کوئی نہ کوئی رویا ضرور. حسین کائنات کا وہ غریب ہے 3 دن جس کی لاش پہ کوئی نہیں رویا. ماتم کر کے ہائے کہو جتنے شیعہ. خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے. اجرکم اللہ, جزاکم اللہ جو بندے رو رہے ہو. عظم اللہ اجورکم
تم نے سن لیا، میں نے پڑھ لیا. خدا قسم اگر تم سمجھ جاتے تو تم نے منہ کا ماتم کرنا تھا. آئی نہیں، لائی گئی، بیٹھی نہیں، بٹھائی گئی، اٹھی نہیں. ماتم کرنا آج نہیں کرے گا، کب کرے گا؟ آج مظلوم کا سوئے میں اٹھی نہیں، اٹھائی گئی، چلی نہیں. خدا ہائے کہنے والوں کو سن، چلائی گئی. 11 محرم کو فجر کی نماز علی کی بیٹی نے بغیر چادر کے پڑھی. میں مسائل پڑھنے لگا ہوں، جو دل میں دعا ہے بیٹا مانگ لینا. تماشائی بن کے نہ بیٹھو حسین کی مجلس میں. رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بناؤ، شکل نہیں بنا سکتے سر نیچے کر لو. 11 محرم کو بغیر چادر کے علی کی بیٹی نے نماز پڑھی. بزرگ پیچھے رو کے ماتم کر رہے. علی کی بیٹی نے 11 محرم کو بغیر چادر کے، برداشت کرو گے مسائل. علی کی بیٹی نماز سے فارغ ہوئی. مسلمانوں کا ایک دستہ کٹھریوں میں کچھ لے کے وہاں آیا جہاں سجاد خون رو رہے تھے. انہوں نے کٹھریاں لا کے سجاد کے سامنے پھینکی. مولا سجاد نے پوچھا ان میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا رسیاں. انہوں نے کہا اس میں زیور ہے، اس میں زنجیر ہے. اور اگلی بات ہمیں رونے میں مجبور کرتی ہے. انہوں نے کہا سجاد پھوپھیوں کو تو پہنائے گا یا ہم پہنائے؟ جزاک اللہ مولا تمہارا ماتم قبول کر. علی کی بیٹیوں نے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنی، رسیاں پہنی. خدا تمہارا ماتم قبول کرے. انہوں نے اپنے نجس لاشیں دفنائے. جو ملعون حسین اور حسین کی اہل بیت اور اصحاب حسین کے ہاتھوں سے قتل ہوا تھا، ان کی لاشیں انہوں نے دفنائی. پر رسول کی آل کی لاشیں زمین میں پڑی رہی. ہور کے رشتہ دار ہور کا لاشا اٹھا کے لے چلے. پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے کسے نہیں آئی. ہور کے رشتہ دار ہور کا لاشا لے کے علیحدہ چلے گئے. غریب کی لاش ٹوٹی ہوئی بسلیاں بغیر سر کے لاش زمین میں پڑی رہی. بہن آئی بھائی کی لاش پہ. پہلا سوال علی کی بیٹی کا. رو کے کہتی بیٹا سجاد 70 قدموں سے جگہ یہی بنتی ہے، تیرے بابا کی لاش کہاں ہے؟ رو کے مولا سجاد نے کہا اماں یہ جو پتھروں کا ڈھیر ہے نا، یہ جو ٹوٹی تلواریں ہیں نا، یہ جو ٹوٹے نیزے ہیں نا، یہ گرم ریت اس کے نیچے ہے میرے بابا کی لاش. تم جس کو مانتے ہو تمہیں اس کی قسم. سار اٹھاؤ مجھے دیکھو، سار اٹھاؤ سار. علی کی بیٹی کو پہلی ہتھ کڑی ایسے لگی. سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ پہلی ہتھ کڑی علی کی بیٹی کو ایسے لگی تھی. ان ہاتھوں سے بھائی کی لاش پہ آئی. اہل سنت کتاب کہتی ہے کہ علی کی بیٹی نے اپنے بدو ہاتھوں سے حسین کی لاش سے پتھر ہٹائے، تلواریں ہٹائیں، نیزے ہٹائے. علی کی بیٹی نے دیکھا تو چیخ نکلی. 9 حصوں میں کٹی ہوئی لاش. خدا تمہارا ماتم قبول کرے. علی کی بیٹی نے جب بھائی کی لاش دیکھی، آخری جملہ سن کے ماتم کر لینا، رو کے کہتی حسین تیری نالین کہاں؟ حسین
حسین تیرا کمر بند کہاں، حسین تیری 5ویں انگلی کہاں، حسین تیرا سر کہاں، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی زینب تیری چادر کہاں، علی کی بیٹی کے ہاتھ ایسے بندے تھے، علی کی بیٹی نے ماتم شروع کیا، مسلمانوں نے ماتم روکنے کے لیے علی کی بیٹی کے ہاتھ گردن کے پیچھے